میں نے ایک خواب دیکھا کہ لوگوں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دوں۔ پھر مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا کے جینے کی ترغیب، حوصلہ اور تعلیم دینا تو کسی مجھ جیسے کی نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ڈنگ سکھانے کے لیے خود کا سر اٹھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کیا مجھے اس بات کی جسارت بھی کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دوں؟ کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے؟ یہ حق مجھے کس نے دیا؟ کیا مجھے یہ جرت کرنی چاہیے؟ شاید ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جرت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کی پکڑ میرے ہاتھ میں نہیں آتی۔ جرت ہی کی تو میری زندگی میں کمی رہی۔ کتنے ہی مواقع آئے جہاں محض جرت چاہیے تھی، لیکن جرت نہیں کر پاتا تھا اور میرا اپنا سر جھکا ہی رہا۔ کالج کا پہلا دن ہو یا یونیورسٹی کی تعارفی کلاس، میں سر جھکا کے جیوں یا نہیں جیوں، اسی نعرے پر عمل پیرا رہا۔ نوکری کے لیے کس کمپنی میں انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوں یا کسی میٹنگ میں، سر تھا کہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ شرمیلا پن، خود اعتمادی کی کمی، عزت نفس کا قحط، خود سے نفرت، اپنی مشکل و صورت سے وابستہ خودکش خیالات، اذیتناک سوچیں، خود تنقیدی کی بھرمار اور زہریلے لفظوں کے وار، اتنے طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے سر اٹھا کے جینے کی جرت کیسے ہو پاتی؟ پھر ایک دن آیا، فیصلے کا دن، کر دکھانے کا دن، خود سے عہد نبھانے کا دن، اور میں نے یہ طے کیا کہ سر اٹھا کے جینا ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا جنہوں نے سر اٹھا کے جینے کا جاوداں مثالیں قائم کیں۔ ان میں سب سے بڑی مثال امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے فسق و فجور کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر اٹھا کے راہ چن لی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے جینے کی قیمت جان لینے کے بعد بھی پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے پوری قیمت چکائی، گھبرائے نہیں، اپنے موقف سے، اپنے ہدف سے پھرے نہیں۔ سر جھکا کے جینے والے کروڑوں انسانوں کے لیے امید کا آفتاب بن کر چمکے اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر مر جانا گھٹنوں کے بل زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ سر اٹھا کے مر جانا قبول ہے، سر جھکا کے زندہ رہنا منظور نہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے پہ سر بلند ہو کر سر جھکا کے جینے والوں کا سر اٹھا کے جینے کا ڈنگ سکھا گئے۔ سر جھکا کے جیتے رہنے کی ہزار وجوہات پہ سر اٹھا کے جینے کی ایک وجہ باری ہوتی ہے۔ جس دن وہ وجہ آپ کے ہاتھ لگ گئی، آپ کا سر خود بخود اٹھ جائے گا۔ سر اٹھا کے جینے کی سرشاری کیا ہوتی ہے آپ خود ہی جان جائیں گے، ایک بار آپ کا سر اٹھ جانے کے عادی ہو جائیں تو سر جھکا کے جینے کا تصور آپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ سر جھکا کے جینا کتنا مشکل تھا اور سر اٹھا کے جینا کتنا آسان ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ایک فیصلہ میری پوری زندگی بدل گیا۔ اس ایک فیصلے نے میری کایا پلٹ دی۔ تب سے میری زندگی کا مشن سر اٹھا کے جینے کا راز بتا کر دوسروں کی کایا پلٹنا ہے۔ راز جاننا چاہتے ہیں اپنی کایا کیسے پلٹی جاتی ہے؟ سر اٹھا کے جینے کے سفر میں آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سوچ، بڑی سوچ۔ سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کے جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ سوچ بلند رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچ پست یا بلند رکھنے میں دماغ کا ایک جتنا ہی خرچ ہوتا ہے، تو کیوں نہ سوچ اونچی ہی رکھی جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں خواہ آپ کو ہوائی قلعے بنا کر اکسا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کے سائز سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہی ہوگی۔ کیا آپ اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی اور بلند سوچ رکھنے کی جرت کی اور آج وہ اپنی سوچ کی عملی تصویر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اس کی ماضی میں کسی دور میں مثال نہیں ملتی۔ سن 1950 میں پوری دنیا میں چند سو افراد لکھ پتی تھے۔ آج صرف امریکہ میں لکھ پتیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ مائیکروسافٹ کے بل گیٹس سے لے کے نشاد گروپ کے میاں منشا تک جس نے بلند سوچ کا راستہ چنا، سر اٹھا کے جینے کے اہل ٹھہرے۔ انسان کی کامیابی کی بلندیوں کی وجہ اگر اس کی سوچ ہی ہے تو پھر اکثر انسان محدود سوچ پر اکتفا کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کی سائز کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی سوچ ہے اتنی ہی بڑی کامیابی، تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچ پہ کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟
اچھی سوچ رکھنے پہ، بڑی سوچ رکھنے پہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے؟ میں عجیب سے سوال پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ بڑی سوچ یا بلند تصور زندگی رکھنے سے ہم سب اتنے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیوں ہم اپنی سوچ کو اوقات میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی اوقات کی حدودوں کو عمر بھر پھلانگنے کی ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری اوقات طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کی حدود طے کرنے کا حق ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، اور ہم نے اس جملے کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ ہمارے بارے میں کسی اور کی رائے ہماری تقدیر کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کا خیال ہماری حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ یقین، دوسری چیز ہے یقین، اپنی ذات میں یقین۔ یہ یقین جو بڑی سوچ میرے ذہن میں رنگ بھر رہی ہے، یہ رنگ حقیقت کا روپ بن سکتا ہے۔ اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑیں، اپنے اوقات سے زیادہ بڑی سوچ، خواب، منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع بھی کر دیں، تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یقین کا فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گے۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا۔ بے یقینی بلند سوچوں کو سرنگو کر سکتی ہے۔ بے یقینی عمل کی طاقت چھین لیتی ہے۔ بے یقینی بڑھتے ہوئے قدم کو کھڑ دیتی ہے۔ بے یقینی جیتی ہوئی بازی کو ہرا دیتی ہے۔ بے یقینی ارادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بے یقینی سوچوں کو گرا دیتی ہے۔ بالآخر یہی بے یقینی آپ کو شک و شبہات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو بے یقینی کا توڑ کیا ہے؟ یقین، وہ یقین جو بڑے سے بڑے پہاڑ کو ہلا دے، اکھاڑ دے، اسے متزلزل کر دے۔ یقین کی کہانی سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے فیکٹری کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی تمام تر کامیابیاں یا ناکامیاں آپ کی اپنی فیکٹری میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کون سی فیکٹری ہے؟ جی ہاں، وہ آپ کے دماغ کی فیکٹری ہے، آپ کے ذہن کی فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کی پروڈکشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے 2 مینیجر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے مسٹر فتح اور دوسرے کا نام ہے مسٹر شکست۔ مسٹر شکست کا ایک ہی کام ہے ہر وقت منفی خیالات کی تقویت دینا، حوصلہ شکنی، ناکامی، بے ہمتی، اس جیسے کافی خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا۔ پروڈکشن کا پلان چاہے کتنا بھی مضبوط ہو، آرڈر کے مطابق ڈیلیوری کی آخری تاریخ سر پہ تلوار کی طرح لڑک رہی ہو، یا فیکٹری کے مصنوعات کو پھیلانے، پروموٹ کرنے کے چاہے کتنے ہی زبردست مواقع ہوں، آپ کی صلاحیتوں کے خریدار آپ کے آفس کے باہر آپ کی مصنوعات کا چاہے کتنی ہی بےتابی سے انتظار کیوں نہ کر رہے ہوں، مگر مسٹر شکست آپ کی فیکٹری کے تمام ملازمین تک یہ منفی سوچ پھیلائے گا، آج تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں پائے گا، مشکل ہے، ناممکن ہے، اور اس جیسی بہت ساری باتیں۔ دوسری طرف مسٹر فتح کا کام حوصلہ بڑھانا، مثبت پیغامات کی اشاعت کرنا، توانائی کے انجیکشن لگانا، تعریف، ہمت افزائی کے میٹھے بول بولنا اور کر دکھانے کے لگن پیدا کرنا۔ جب مسٹر فتح ایکشن میں ہوں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ کے خیال میں کن صاحب کی پروموشن ہونی چاہیے اور کن صاحب کو گیٹ کی راہ دکھانی چاہیے؟ آپ کا جواب تو صحیح ہے، لیکن جب آپ عملاً فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تالے بیچارے مسٹر فتح کی زبان پر لگ جاتے ہیں، پروموشن پہ پروموشن دیتے رہتے ہیں آپ مسٹر شکست کو۔ یاد رکھیے، شروع میں مسٹر شکست ایک معمولی ورکر تھا جسے آپ نے فیکٹری کا مینیجر بنا دیا۔ ذرا سوچئے، جب کسی اہم جگہ پر آپ انٹرویو یا اپنے باس کے سامنے کسی اہم رپورٹ پر ڈسکشن کر رہے ہوں، یا کسی کسٹمر کے سامنے کسی سیلز کے پلان کو ڈسکس کر رہے ہوں، تو آپ کے اپنے ذہن کی اپنی فیکٹری میں کس طرح مسٹر شکست مسٹر فتح کو چپ کرا دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کامیابیاں چاہتے ہیں، آپ ان کی مینوفیکچرنگ، ان کا پلان اگر آپ کے ذہن میں ہوتا بھی ہے، تو پھر اس فیکٹری کا چارج کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مسٹر فتح کے یا مسٹر شکست کے؟ مسٹر فتح جیسا یقین جہاں پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، وہاں مسٹر شکست کی ذرا سی بے یقینی خوابوں کے گھروں کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ یقین آپ کی کامیابی کے لیے تھرموسٹیٹ کی حیثیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کم حاصل کیا، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے زندگی میں خود پہ کبھی یقین ہی نہیں کیا، اور کیا بھی تو بہت کم کیا۔ سارا دن خود کو دبانے والی سوچوں کی زنجیروں سے نکلیے اور خود کو اٹھانے والی سوچوں پہ ذرا کان دھریے۔ اپنے اندر سے اٹھتی سسکتی آوازوں کو سنیے۔ یہ آوازیں آپ کو کب سے یقین دلانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں، آپ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنے اندر سے اصل شخصیت کو بننے، سنورنے، ابھرنے اور نکھرنے کا موقع دیجیے۔ تیسری ضروری چیز ہے چیلنج۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بامعنی چیلنج ہے؟
اگر چیلنج کے بغیر شخصیت بنتی اور نکھرتی نہیں تو چیلنج سے بچ کر بھاگ جانے والے، چھپ جانے والے، راستہ بدل جانے والے، آنکھیں چرا لینے والے لوگوں کی شخصیت کیا خوب نشوونما پائے گی؟ ہم سب ہی بگوڑے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے، مانتے نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس لیے کہ مان جانے سے انا کو بڑی ٹھیس پہنچے گی، بھاگنے سے ساری تکلیفیں چھٹ نہیں جاتی، ہمارے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اس کے برعکس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمیں بے آرامی کو گلے لگانا پڑتا ہے، اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں، خود کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہیں آسان ہے تصوراتی خوف کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، جنہیں عبور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے جب ان تصوراتی پہاڑوں کے بارے میں اتنی کثرت اور خلوص سے سوچنا شروع کر دیا جائے تو وہ حقیقی رکاوٹوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کے لیے چیلنج لینا ضروری ہے، جتنا بڑا چیلنج ہوگا اسے دور کرنے یا اسے عبور کرنے میں اتنی ہی خوشی زیادہ ہوگی۔ چیلنج سے گھبرائیے نہیں، آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کیجیے، اس کو گلے لگائیے، کیونکہ یہ چیلنج ہی تو ہے جو آپ سے ملواتا ہے، چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دیتا ہے، خود اعتمادی سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو پھر وعدہ کیجیے کہ سر اٹھا کے جینا ہے، سوچ کو بلند رکھنا ہے، یقین کو کامل رکھنا ہے، اور اپنے لیے چیلنج ڈھونڈنا ہے۔ اپنے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج رکھنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے، ہر چیلنج کو مات دینے سے ہی یقین افروز ہوتا ہے، سوچ خود بخود بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور چیلنج سے کھیلنا زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ دنیا آپ کو سر اٹھا کے جینے کے لیے اپنا رول ماڈل سمجھنے لگتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔